حضرت باقی باللہ دہلوی کون ہیں؟ یہ حضرت خواجہ امکنگی کے مرید ہیں اور حضرت امام ربانی مجدد و منور ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد ہیں. اور ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہے؟ آپ کی عمر مبارک جو ظاہری عمر مبارک ہے حضرت خواجہ باقی باللہ دہلوی کی، وہ 42 سال ہے. 42 سال کی عمر میں آپ نے وصال کر دیا. اور کتنی بڑی شان کے مالک ہیں، ان کی اور کوئی شان نہ ہو اور کوئی مرتبہ نہ ہو، ان کے لیے یہی مرتبہ کافی ہے کہ یہ حضرت امام ربانی کے پیر و مرشد ہیں. حضرت امام ربانی کوئی عام ہستی نہیں ہے، عام ہستی نہیں ہے. حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک شخص ہوگا، لوگ جسے صلہ کہیں گے، اللہ رب العزت اس کی شفاعت سے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو جنت عطا کرے گا. وہ ذات، وہ ہستی حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے. اور حضرت باقی باللہ دہلوی 42 سال کی عمر میں وصال ہوتا ہے. 4 یا 5 سال کا سارا عرصہ ہے جو آپ ہندوستان میں گزارتے ہیں. اور اس عرصے کے دوران جو آپ کی کرامات ہیں، جو آپ کی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی خدمات ہیں، اس کے بارے میں آپ خود فرماتے ہیں، ہم نے مکہ اور مدینہ سے بیج لیا، سمرقند اور بخارا کے پانی سے اسے گوندا، اور پھر وہ بیج جو مکہ اور مدینہ سے ہم لے کر آئے، سمرقند اور بخارا کا پانی دے کر اس بیج کو ہم نے آ کر ہندوستان میں بو دیا. وہ نسبت نقشبندیہ کا بیج ہے جو حضرت باقی باللہ دہلوی سرزمین ہند و پاک میں آ کر اس زمین کو دفن کرتے ہیں، اس بیج کو دفن کرتے ہیں، اور اس سے جو پودا نکلتا ہے اس پودے کا نام حضرت امام ربانی مجدد ثانی ہے. حضرت باقی باللہ دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات وہ ذات ہے جو اس نور کی تلاش میں، تاکہ اس نور سے ساری کائنات روشن ہو، وہ کابل سے سمرقند و بخارا سے سفر کرتے ہوئے ہندوستان کی زمین میں آتے ہیں. آپ کا مرتبہ اور مقام کیا ہے؟ 2 کرامتیں ہیں حضرت باقی باللہ دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. سب سے بڑی کرامت تو حضرت امام ربانی ہیں. سب سے بڑی کرامت تو حضرت امام ربانی ہیں. اور اس کے بعد آپ کی کرامت، آپ کی توجہ ہے، حضرت باقی باللہ دہلوی کی توجہ ہے. کیسی توجہ ہے کہ صرف 3 دن کی توجہ سے حضرت امام ربانی جیسا ہیرا تراش رہے ہیں. یہ توجہ ہے حضرت باقی باللہ دہلوی کی. اور حضرت نان بھائی کا واقعہ آپ نے بارہا سنا ہے حضرت باقی باللہ دہلوی کے حوالے سے کہ آپ کے مہمان آئے تو رات کا وقت ہے، آستانے پر آپ کے دربار پر کوئی شے موجود نہیں جو مہمانوں کی تواضع اور خدمت کی جائے، انہیں کھانا کھلایا جائے. رات کا وقت ہے تو آپ نے اپنے ایک خادم، اپنے ایک مرید جو نان بھائی تھا حسن، اسے اٹھا کر کہا، نان بھائی میرے مہمان آئے ہیں، ان کی کچھ خدمت کرو. نان بھائی نے اٹھ کر کھانا تیار کیا، کھانا تیار کر کے مہمانوں کی بارگاہ میں پیش کیا. جب پیش کیا مہمان خوش ہوئے اور حضرت باقی باللہ دہلوی نے مہمانوں سے کہا آپ آرام کیجئے. وہ آرام کے لیے چلے گئے اور حضرت باقی باللہ دہلوی نے نان بھائی کے ساتھ ایک بات کی، نان بھائی تو نے مجھے آج خوش کیا ہے، میرے مہمانوں کی خدمت کی ہے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو حضرت باقی باللہ کی بارگاہ میں وہ نان بھائی عرض کرنے لگا، حضور کیا مانگوں آپ سے؟
ایک بات چاہتا ہوں، میں بھی آپ جیسا ہو جاؤں، میں بھی آپ جیسا ہو جاؤں، مجھے اپنے جیسا بنا لیجئے۔ آپ نے فرمایا کچھ اور مانگ، یہ چیز طلب نہ کر، تو کچھ اور مانگ۔ کہنے لگا نہیں بس میں نے یہی مانگا ہے، یہی لوں گا۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر آجا، اپنے حجرے میں لے کر گئے، اپنے سامنے بٹھایا اور آپ نے توجہ دی۔ تاریخ محفوظ ہے، ساری کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے، جب حضرت باقی بلّہ نے توجہ دی تو جب دونوں باہر آئے تو باہر والے پہچان نہیں سکتے تھے کہ باقی بلّہ کون ہے اور نان بھائی حسن دہلوی کون ہے۔ شکل بھی بدل دی، صورت بھی بدل دی، لباس بھی اپنے جیسا کر دیا۔ اور پھر فرق کیسے نکلا کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد نان بھائی اس کی روح پرواز کی کر گئی اور وہ اس نور کو برداشت نہ کر سکا۔ یہ حضرت باقی بلّہ دہلوی کی توجہ ہے۔ تصوف کی اصطلاح میں اس توجہ کو توجہ اتحادی کہتے ہیں، توجہ اتحادی کہتے ہیں تصوف کی اصطلاح میں، اور یہ سلسلہ نقشبندیہ کا خاصہ ہے۔ سب سے پہلے یہ توجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر کو دے رہے ہیں، اور یہی حالت آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف جا رہے ہیں تو آپ مدینہ المنورہ سے باہر ہی ہیں، ابھی ایک مقام پر سیدنا ابو بکر ساتھ ہیں، نبی پاک ساتھ ہیں، ایک مقام پر پڑاؤ کیا، نبی پاک بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور سیدنا ابو بکر بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جو مدینے کے لوگ تھے وہ آ کر سیدنا ابو بکر سے مل رہے ہیں، دونوں کے اندر پہچان نہیں ہو رہی، کس سے ملنا ہے؟ شکل و صورت کے حوالے سے وہ آ کر ابو بکر سے مل رہے ہیں، گویا وہ نبی پاک کی توجہ سے ان کا معاملہ یہ بن چکا تھا کہ لوگ ابو بکر کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور نبی پاک پاس بیٹھے ہوئے جب سیدنا ابو بکر نے یہ بات دیکھی نا کہ لوگ مجھے سمجھ رہے ہیں کہ میں وہ اللہ کا رسول ہوں، میں وہ نبی ہوں، تو آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہو کر آپ نے پنکھا لیا یا چادر کا پلو لیا اور جھاڑنے لگے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ وہ توجہ اتحادی جو حضرت باقی بلّہ دہلوی نے اپنے اس مرید حسن نان بھائی کو دی، ایسی توجہ دی کہ وہ بالکل حضرت باقی بلّہ دہلوی جیسا ہو گیا۔ اور حضرت باقی بلّہ دہلوی کی ذات وہ ذات ہے جو حضرت امام ربانی کے پیر و مرشد ہیں، آپ کے شیخ ہیں۔ اور حالت کیا ہے، ایک مرتبہ ایک شخص آپ کے پاس آیا، حضرت باقی بلّہ دہلوی کی بارگاہ میں آیا، آ کر عرض کرنے لگا حضور میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ فنا و بقا کیا ہے؟ تصوف کی اصطلاح ہے نا، فنا و بقا ہے، عروج و نزول ہے، یہ اصطلاحات ہیں تصوف کی۔ یہ فنا و بقا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ابھی وقت نہیں اس سوال کے جواب دینے کا، جب اس کا وقت آئے گا تجھے جواب مل جائے گا۔ وہ کہنے لگا کب جواب دیں گے آپ؟ فرمانے لگے جب میرا وصال ہو جائے گا نا، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو جو شخص میرا جنازہ پڑھائے گا اسے سوال کرنا کہ فنا کیا ہے، بقا کیا ہے، فنا کیا ہے، بقا کیا ہے۔ جو میرا جنازہ پڑھانے والا ہوگا اس سے سوال کرنا، وہ تمہیں جواب دے گا کہ فنا و بقا کیا ہے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ تھوڑے ہی عرصے بعد حضرت باقی بلّہ دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، تو وہ شخص آپ کے جنازے میں شریک ہوتا ہے اور جنازے پڑھنے کے بعد وہ بھاگتا ہوا آگے بڑھتا ہے، جس نے جنازہ پڑھایا اس کی طرف بڑھتا ہے، وہ جنازہ پڑھانے والا چہرے پر نقاب پردہ ڈالے وہاں کھڑا ہے،
تو آگے بڑھ کر وہ سوال کرتا ہے، حضور میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ جس کا جنازہ آپ نے پڑھایا ہے، میں نے ان سے سوال کیا تھا ان کی زندگی کے اندر، اور انہوں نے کہا تھا کہ جو شخص میرا جنازہ پڑھائے گا اس سے اس سوال کا جواب طلب کرنا، وہ تمہیں جواب دے گا۔ تو میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، سوال یہ ہے کہ فنا کیا ہے، بقا کیا ہے، فانی کون ہے، باقی کون ہے؟ تو اس جنازہ پڑھانے والے نے اپنا نقاب اٹھایا، جب نقاب اٹھایا تو وہ باقی باللہ تھے، فرمانے لگے تو نے سوال زندگی میں کیا تھا، میں اپنے عمل سے تمہیں جواب دینا چاہتا تھا، یہ جو میت پڑی ہے یہ فانی ہے، اور جو تیرے سامنے کھڑا ہے یہ باقی ہے۔